اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابیہ وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے یا مولا یا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ارشاد رب العزت ہے کہ قسم ہے عہد امام زمان علیہ السلام کی کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں اور حق اور صبر پر ایک دوسرے سے وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں. خمس مجالس کی آج آخری مجلس ہے. اسی سورہ مبارکہ کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہوئی. موضوع قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں کامیاب لوگ کون ہیں ان کا تذکرہ ہوا اور دعوت فکر دی کہ انسان کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس راہ پر اسے چلنا چاہیے. ظاہر ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ بندہ کامیاب بنے، وہ بندہ ہدایت یافتہ بنے، وہ بندہ نجات یافتہ بنے، جبکہ پروردگار عالم قسم کھا کر یہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہو، بلکہ وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جو ایمان اور عمل اور حق پرستی اور صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں. قرآن کریم نے ان چار صفات کو جو ہے کہ جس کے اندر یہ چار صفات ہوں یا جو ان چار صفات پر عمل کرے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے تو وہ بندہ قرآن کی نگاہ میں کامیاب بندہ ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہ میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو خدا اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ انسان جو ہے ایمان باللہ رکھے، ایمان کا جو حق ہے وہ ادا کرے اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں وہی چاہا ہے جو خدا اور رسول نے چاہا ہے. جبکہ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی عہدہ مل جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں مانیں، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی میں یہ نہیں ملا ہے، بلکہ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ چاہا ہے کہ یہ بندہ مومن جو ہے یہ خدا کی عبادت کریں، یہ خدائی راستے پہ چلیں، یہ خدائی مشن پہ چلیں، یہ جو خدا نے واجبات قرار دیے ہیں ان واجبات کو ادا کریں.
اہل بیت اطہار اپنے چاہنے والے کو خدا پرست دیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار اپنے چاہنے والے کو عبادت خدا میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کے حالات کے تحت میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ فرش ادا حسین ایک متبرک جگہ ہے، یہاں سے ہمیں جو کچھ ملے اسے لے لینا چاہیے، اسے لینے میں ہی کامیابی ہے۔ اور اس فرش ادا حسین کے لیے جو لوگ بھی جس شکل و صورت میں ہوں، جس عہدے پہ ہوں، اگر وہ منافقت اور سازشیں کرتے ہیں تو یہ کسی زمانے میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ آج جس امام کی شہادت کی مجلس میں آپ شریک ہوئے ہیں، اس امام کی زندگی بھی یہی زندگی پیغام دیتی ہے کہ امام نے حقیقتوں سے پردے اٹھائے ہیں۔ زمانہ حقیقتوں پہ پردے ڈالتا ہے، باطل پرست قوتیں حقیقتوں کو چھپانے کے لیے افواہوں کا سہارا لیتی ہیں، لیکن امام نے یہ اپنی زندگی میں دکھلایا کہ اگر تمہارے دل میں کربلا کا درد ہے، اگر تمہارے دل میں مولا حسین کی محبت ہے، اگر تم دیندار بننا چاہتے ہو، خدا پرست بننا چاہتے ہو، عزادار بننا چاہتے ہو، مبلغ عزا بننا چاہتے ہو، تبلیغ عزا کرنا چاہتے ہو، کربلا کو پہنچانا چاہتے ہو، کربلا کے مشن میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو کسی بھی زمانے میں کسی دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کربلا میں امام حسین کو شہید کر کے وہ پروپگنڈا کرنا چاہ رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں جس کو شہید کیا گیا ہے وہ معاذ اللہ باغی تھا، لیکن بیمار امام نے، قیدی امام نے، حسین کے وارث نے کربلا کا پرچار کرتے ہوئے، کربلا کی حقیقتوں کو آشکار کرتے ہوئے جب یزید کے دربار میں پہنچے تو امام نے بتلایا کہ تم لوگوں کو جو ہے غلط بتایا گیا ہے، تم لوگوں کو جو ہے افواہوں کے ذریعے سے بدلا گیا ہے، تمہارے ذہنوں کو بدلا گیا، تمہاری فکروں کو بدلا گیا، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، تمہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ باغی کو ہم نے قتل کیا ہے، جس کو یزید یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے باغی کو قتل کیا ہے، حسین کا بیٹا سجاد بھرے دربار میں کہہ رہا ہے کہ یہ باغی نہیں تھا، نبی کا نواسا تھا، علی کا لخت جگر تھا، فاطمہ کا نور نظر تھا، میرا بابا تھا جو دین کی حفاظت کے لیے نکلا ہے۔ عجب، سید سجاد نے دربار میں یزید کے پروپگنڈے سے جو ہے نقاب اٹھایا ہے، تو بلایا ہوا مجمع یزید کا تھا، لیکن سب رو رہے تھے شہادت حسین پر۔ تو پیغام عزا اور جس امام کا آج غم کرنے کے لیے یکجا ہوئے ہیں، اس پیغام نے درس یہ دیا ہے کہ تم حقیقتوں سے پردے اٹھاؤ۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ امام کی تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے ہر عمل جو ہم گھر میں کر رہے ہوں، باہر کر رہے ہوں، مسجد میں کر رہے ہوں، امام بارگاہ میں کر رہے ہوں، عزاداری کے نام پہ کر رہے ہوں، شبیداری کے نام پہ کر رہے ہوں، امام کے نام پہ کر رہے ہوں، جیسا جو کچھ بھی کر رہے ہیں امام کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امام کی نگاہوں سے کوئی بھی ہمارا عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک چاہنے والا ہر سال حج کے لیے آتا تھا، اور جب بھی امام کے پاس آتا تھا تو امام کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے لے کر آتا تھا اور امام سے ملاقات کر کے جاتا تھا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں فرش ادا پہ آنے کے بعد، ہمیں مجلس حسین میں آنے کے بعد، ہمیں عزاداری کرنے کے بعد اپنے کو ایسا بنانا ہے جیسا امام چاہتے ہیں۔ کامیاب لوگ، کامیاب اگر بننا ہے تو سیرت امام پہ چلنا ہوگا، کامیاب اگر بننا ہے تو تعلیمات امام کو جو ہے ماننا پڑے گا، کامیاب اگر بننا چاہتے ہیں تو حقیقتوں سے پردے اٹھانے پڑیں گے، کامیاب اگر بننا چاہتے ہیں تو امام کی راہ میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ ایسا چاہنے والا جوان ہر سال حج پہ آتا ہے،
جب بھی آتا ہے امام کے لیے تحفے لے کر آتا ہے، امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، زیارت امام کرتا ہے، امام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مہمان بنتا ہے، ہر سال تحفے لے کر آتا ہے۔ ایک سال ایسا ہوا جب وہ چلنے لگا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ تم اب جب بھی جاتے ہو کچھ نہ کچھ تحفے لے کے جاتے ہو، تمہارا امام تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیتا۔ اس نے کہا تم نے غضب کر دیا، تمہارے منہ سے یہ جملہ نکلے ہیں، تم نے غضب کر دیا، یہ خبر میرے مولا تک پہنچ چکی ہوگی۔ جوان کہتا ہے کہ تم نے کہا یہ خبر میرے مولا تک پہنچ چکی ہوگی۔ اس نوجوان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اگر ادھر سے نکلا ادھر امام تک پیغام پہنچ گیا، لیکن اس کی زوجہ نے کہہ دیا، اور یہ بیچارہ شرمندہ ہوا کہ تم نے کیا کہہ دیا، میرے مولا کو یہ پتہ چل جائے گا۔ اور جب اس سال وہ حج پہ آیا اور امام کی بارگاہ میں پہنچا تو امام نے اسے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا اور اسے کھلایا۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ کھانا کھلانا وہ عمل ہے جو خدا سے قریب کرتا ہے۔ موسیٰ سے اللہ نے پوچھا تھا ہمارے لیے کوئی کام کیا؟ کہا ہاں، نماز، روزہ، تسبیح، کہا یہ سب تو تم نے اپنے لیے کیے ہیں، ہمارے لیے جو کام ہے وہ عالم کا احترام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ دسترخوان پہ امام نے اسے بٹھایا، ساتھ میں اس نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد جب کھانا ہو چکا تو ہاتھ دھلنے آگے بڑھا، امام نے کہا نہیں ہم، اس نے کہا نہیں مولا ہم دھلائیں گے۔ امام کا اس نے ہاتھ دھلایا، امام اس سے پوچھتے رہے کہ پانی میں کیا ہے، بولتا رہا پانی ہے، امام بولتے رہے نہیں زمرد ہے، پھر پوچھا کیا ہے، کہا پانی ہے، کہا نہیں یاقوت ہے، ہیرے جواہرات کے نام امام لیتے گئے اور پانی جو ہے تبدیل ہوتا چلا گیا۔ جب معاملہ ختم ہو گیا تو امام نے کہا یہ لے جاؤ اور اپنی بیوی کو دے دینا، یہ لے جاؤ ہیرے جواہرات اور اپنی زوجہ کو دے دینا۔ یہ اپنی زوجہ کے ہاں پہنچا سفر تمام کر کے، کہا دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ تم نے زبان سے نکالا کہ تمہارا امام تمہیں کچھ نہیں دیتا، دیکھو امام نے یہ سب دیا ہے۔ اب اس کے دل میں محبت اور بڑھی، کہا اس اگلے سال ہم بھی چلیں گے۔ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں عزادار امام، ہم ہیں ماتمداران امام، ہم ہیں محب اہل بیت، ہم ہیں حسین کے غم گسار، ہم حسین پہ رونے والے ہیں، ہم حسین کا غم منانے والے ہیں، ہم حسین کی عزاداری کرنے والے ہیں۔ ہمیں بڑے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو کچھ نکل رہا ہے وہ امام تک جا رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ آ جائے کہ جو کچھ بول رہے امام تک جا رہے ہیں تو کبھی بھی عزاداروں کی مخالفت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ یہاں پہ اپنی انا اور اپنا ایگو، اپنا غرور، اپنی دولت اپنے ہاں رکھیے گا، عزاداری سے ٹکرانے کی کوشش نہ کیجیے گا اور عزاداروں کو لڑانے کی بھی کوشش نہ کیجیے گا، اور کسی عزاداری کی اہمیت کو بھی کم نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جو اس سے ٹکرایا وہ ختم ہو گیا۔ اس در پہ عظمت اسی کی ہے جو سر جھکا کے آئے، اس در پہ اسی کی عظمت ہے جو انکساری کے ساتھ آئے۔ کربلا ہر پیغام دیتی ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا ہر درس دیتی ہے، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں کا دیا ہوا رومال، بڑا قیمتی رومال ہے امام حسین کے پاس، ماں کا احترام ہر فرش ادائے حسین پہ بیٹھنے والا عزادار اور ہر ماتم کرنے والا عزادار اپنے ماں کا خیال رکھے۔ آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے اس امام نے اپنی زندگی میں دکھلایا ہے
امام جب اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو امام ہاتھ ادھر نہیں بڑھاتے تھے جدھر ماں کی طرف غذا رکھی رہتی تھی، بلکہ امام وہی نوش کرتے تھے جو امام کے سامنے ہوتا تھا۔ چاہنے والوں نے پوچھا مولا آپ جب ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، آپ وہی چیزیں لیتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی ہے؟ چوتھے امام نے فرمایا ہاں، اس لیے ماں کے احترام میں میں ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو میں اٹھانا چاہتا ہوں وہی میری ماں اٹھانا چاہتی ہے۔ اس لیے میں ان غذاؤں کو لیتا ہوں جو میرے سامنے ہوتی ہے تاکہ میری ماں کا احترام بھی برقرار رہے اور ایسا نہ ہو کہ اس کی خواہش پہ ہمارا ہاتھ پڑ جائے۔ یہ ہے چوتھے امام کا کردار اپنی ماں کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے پاس ماں کا دیا ہوا رومال ہے، بڑا قیمتی رومال ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنے شہداء ہیں سب کے درجے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، برابری نہیں ہے، سب اپنی جگہ معراج رکھتے ہیں، بلندی رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں، شرف رکھتے ہیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ لیکن مولا حسین نے ماں کا دیا ہوا رومال کس کی پیشانی پہ باندھا ہے؟ علی اکبر کی، قاسم کی، مولا عباس کی، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا؟ نہیں، یہ سب حسین کے لشکر میں ہے۔ ایک رات کی حسین کربلا کے میدان میں جو ہے مہلت مانگ رہے ہیں اور ایک رات کی مہلت لی ہے۔ یہ رات عبادتوں میں گزاری گئی ہے، یہ رات ذکر خدا میں گزاری گئی ہے، یہ رات سامنے والوں کے لیے مہلت ہے۔ دیکھیں، ہماری عزاداری ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے دور کہ وہ آئیں، یہاں سے جائیں نہیں، وہاں سے آئیں۔ عزاداری امام حسین ایسے ہونی چاہیے کہ لوگ یہاں سے منتشر ہو کے نہ جائیں، یہاں شیطانوں کی طرح نہ آئیں کہ ہم آئیں اور دو چار کو بہکا کے لے کے چلے جائیں، بلکہ عزاداری ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو موقع ملے کہ ہم بھی در حسین پہ چلیں اور اس در پہ آئیں۔ شب عاشور حسین نے ایک رات کی مہلت لی، ادھر حسینی لشکر میں سب عبادت الہی میں مشغول ہیں، بیویاں اپنی اولادوں کو جو ہے سمجھا رہی ہیں کہ کل شہادت ہے، اور حسین کے جانثار عبادت الہی بسر کرتے کرتے پوری تیاری میں ہے کہ کل امام وقت پہ جان نثار کرنا ہے۔ ہم امتحان سے گزرتے ہوئے آئے ہیں، گھر چھوڑا ہے، آل اولاد چھوڑی ہے، کاروبار چھوڑا ہے، شہر چھوڑا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے امام وقت کا ساتھ دیتے ہوئے آئے ہیں۔ کل بھی ہمارا امتحان ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن حسین کا ساتھ نہ جائے، بھوک ہے تو رہے لیکن حسین کا ساتھ نہ جائے، پیاسے ہیں تو پیاس رہے لیکن امام وقت کا دامن نہ چھٹے۔ ادھر سب جو ہے متحد ہیں، لشکر حسینی اسی کو کہتے ہیں جس میں اتحاد پایا جائے۔ اگر کوئی اتحاد کا مخالف ہے تو اپنے کو لشکر حسینی میں نہ تلاش کرے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ کربلا کے میدان میں حسین نے ایک رات کی مہلت لی ہے اور اس مہلت نے جو ہے زمانے کو بتلایا امام کا کوئی کام ابس نہیں ہوتا۔ حکمت الہی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، مصلحت امام کو ہم نہیں جان سکتے، مصلحت امام جانتا ہے۔ ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ کامیاب لوگ وہی ہیں جو ایمان، عمل اور حق پرست اور صابر ہوں۔ صبر سے کام لینا چاہیے۔
ہم عجلت پسند نہیں ہے، ہمیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں، حکمت امام کو امام سمجھتے ہیں، ایک رات کی مہلت لی ہے، اور اس مہلت نے زمانے کو دکھلایا کہ جب ادھر خیمہ حسین سے التش کی صدائیں ابھری تو ادھر لشکر یزید میں بیٹھا ہوا حر تڑپ رہا ہے، لشکر یزید میں بیٹھا ہوا حر رات کی تاریکی میں صدائے التش کو سن کر جو ہے تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، رات بھر جگا، اور اپنے کو صبح ہوتے ہوتے اس نے ایک فیصلہ لیا، اپنے کو آمادہ کیا، اپنے کو تیار کیا، کہاں جا رہا ہوں میں لشکر یزید میں ہوں، حکومت ہے، فوج کا سردار ہوں، میرے انڈر میں فوج ہے، یہاں سیر و سیرابی ہے، یہاں جاہو حشم ہے، یہاں عہدہ ہے، یہاں نام و نمود ہے، لیکن جن بچوں کی صدائے التش آ رہی ہے، کل انہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا، انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا، یہ فرزند رسول ہیں جنہیں ہم لائے ہیں گھیر کے، یہ ہماری وجہ سے بھوکے پیاسے ہیں، رات بھر حر تڑپتا رہا، اور صبح عاشور ہوتے ہوتے اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں جہنم سے نکل کر جنت جانا ہے، اور اس نے لشکر چھوڑا، عہدہ چھوڑا، فوج یزید چھوڑی، عیش و آرام چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پہ آ رہا ہے جہاں بھوک و پیاس ہے، جہاں حسین ہے، جہاں حسین کے انصار ہے، اصحاب ہے، جہاں نبی کا نواسہ ہے، اس راہ پہ نکلا، اور جب نکلا تو بھائی بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، غلام بھی تیار ہو گیا، کہا آقا آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کی راہ پہ چلیں گے، لے کر چھوٹا سا قافلہ چلا، کہا ہاتھوں کو باندھ دو، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو، اور ہمیں مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ لو حر کربلا کے میدان میں فوج یزید چھوڑ کے آ رہا ہے، لشکر یزید کو پامال کر کے آ رہا ہے، اپنا غرور، تکبر، عہدہ، دولت، سب کچھ، شہرت، سب کچھ چھوڑ کر آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے؟ کہا حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے، ادھر سے مولا حسین بڑھے، ادھر سے حر بڑھ رہا تھا، حر کے بیٹے نے اللہ اکبر کہا، باپ تڑپ کے کہتا ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہا عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھتا گیا، ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا مولا حسین آ رہے ہیں، مولا حسین آئے ہیں۔ حر نے قدموں پہ سر جھکا دیا، مولا نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا حر تیرا نام بڑا اچھا ہے، تیری ماں نے تیرا نام اچھا رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں کا دیا ہوا رومال پیشانی حر پہ باندھ رہے ہیں۔ عزادارو، یہ فرش ادا ہے، ہم اور آپ عزاداری امام کر رہے ہیں، ہم اور آپ حسین کے غمگسار ہیں، ہمیں مولا حسین سے نسبت ہے، ہمیں کربلا سے نسبت ہے، ہم محبت حسین میں آئے ہیں، ہم غم حسین کو یاد کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمیں سیرت امام پہ چلنا ہے، ہمیں مقصد امام پہ چلنا ہے، ہمیں تعلیمات امام پہ چلنا ہے۔ امام کربلا کے میدان میں دکھلا رہے ہیں کہ جو ہماری خدمت میں جتنا پست ہو کے آئے گا اسے ہم اتنا بلند کر دیں گے۔ یہ فرش ادائے حسین ہے، یہ عزاداری حسین ہے۔ اپنے عہدے، اپنے جذبے، اپنی انا، ایگو، شہرت، پاور جو ہے سب باہر رکھنا۔ یہاں جو جتنا جھک کے آئے گا حسین سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اگر سیدہ کا رومال چاہتے ہو تو اپنی انا باہر رکھ کے آؤ، یہ فرش ادائے حسین ہے۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ کامیاب اگر بننا چاہتے ہو تو اس بارگاہ میں آنے کے بعد
मोहब्बतें बांटी जाएं। कामयाब अगर बनना चाहते हो तो इस फर्श पर आने के बाद जज्बों में इजाफा होना चाहिए, ईमान और अमल और हक परस्ती और सब्र में इजाफा होना चाहिए। तालीमात अहले बैत सुनना भी चाहिए, तालीमात अहले बैत को नश्र भी करना चाहिए। यहाँ ये ना हो कि हम वही सुनना चाहते हैं जो सदियों से सुनते आए हैं, और कोई अगर नई बात हो गई तो मौलाना कहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना। हमारा नौजवान, आज का ये नौजवान अकड़ दिखाता है और कहता है कि हमने तबर्रुक हुसैन खाया है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तवज्जो चाहता हूँ, ये कहता है कि हमने तबर्रुक हुसैन खाया है। कोई नई बात अगर कोई पढ़ के जाए तो जा नहीं सकता, इसलिए कि हमने तबर्रुक हुसैन खाया है। तुम्हारी गैरत को हमारा सलाम कि तुमने तबर्रुक हुसैन को अज़मत दी है और उसकी अज़मत की बिना पे तुम्हारे ईमान और अमल में इजाफा हुआ है। लेकिन ऐ मेरे नौजवानों, तुम्हें उसी अज़ादारी का वास्ता है और तुम्हें उसी मोहब्बत का वास्ता है और तुम्हें उसी तबर्रुक हुसैन का वास्ता है जिसने तुम्हें ये जज्बा दिया है कि तुम बोल रहे हो। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने तबर्रुक खाने के बाद तुम्हारा जज्बा ये बढ़ा कि हमारे सामने कोई शान में गुस्ताखी ना होने पाए, हमारी जो तालीम, हमारी जो पुरानी तालीम है उस पर कोई हर्फ ना आने पाए और कोई अज़ादारी के मामले में यूँ ना बोलने पाए और कोई नया पढ़ने ना पाए और आलिम ये ना कहने पाए। तुम्हारे जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मैं वहीं पर अपना भी जज्बा दिखलाऊंगा। तुमने फर्श अदाए हुसैन पे आने के बाद तबर्रुक खाया है, हमने पूरी ज़िंदगी माले इमाम खाया है, हमने पूरी ज़िंदगी माले इमाम खाया है। तुमने तबर्रुक हुसैन मुहर्रम में खाया, सफर में खाया और रबीउल अव्वल में खाया, नौचंदी में खाया, जुमेरात में खाया, ये जैसे खाए होंगे। लेकिन हमने पूरी जिंदगी जो मदरसों में पढ़ी है, हौज़ों में पढ़ी है, ये पूरी जिंदगी हमने माल इमाम खाया है। तुम्हारी गैरत तो अगर ये है कि तबर्रुक खा के कोई गलत ना बयान कर सके, तो हमारी गैरत को क्या होगा कि जिंदगी भर इमाम के माल को खाया है और इमाम की तालीमात को ना पहुंचा सके। एक सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। जिंदगी गुजारी है जैसी आलिम गुजारता है? तुम अपने को अज़ादार तब समझते हो जब फर्श पे आते हो, तुम अपने को अज़ादार तब समझते हो जब मातम करते हो, तुम अपने को अज़ादार तब समझते हो जब शब्बेदारी में आते हो, तुम अपने को अज़ादार उस वक्त समझते हो जब शहादत हुसैन की मजलिस में आते हो। क्या बाहरी जिंदगी में अपने को अज़ादार समझा है? पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने अपने को हमेशा अज़ादार समझा है? घर में अज़ादार रहे, ऑफिस में अज़ादार रहे, समाज में अज़ादार रहे, नहीं ना। लेकिन आलिम मस्जिद में है तब भी आलिम है, घर में है तब भी आलिम है, बाजार में जा रहा है तब भी आलिम है। और अगर वो कोई ऐसी हरकत कर दे कि खड़े होकर मार्केट में पानी पीने लगे तो आपकी गैरत गवारा नहीं करती, मौलाना साहब आप क्या कर रहे थे? तो अज़ीज़ाने गिरामी, आलिम की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कि इसने ज़िंदगी भर माल इमाम खाया है। तो जिसका माल खाया है उससे नमक हरामी नहीं करनी है, उसका पैगाम तो हमें पहुंचाना पड़ेगा, उसका अहकाम हमें लोगों तक बतलाना पड़ेगा। हमारी कौम में एक बहुत बड़ी गलती ये आ गई है कि सोचते हैं मुहर्रम में बस जो है वाह वाह पढ़ो और कुछ ना हो। ये मुहर्रम ही में मिलते हैं। सबके जज्बे अलग हैं, सबके जज्बों को मेरा सलाम है, सबके जज्बों को मेरा सलाम
साहब मैं किसी के जज्बात से खेलता ही नहीं, मैं जज्बात को सही राह देना चाहता हूँ, मैं जज्बात को सही तरीका बतलाना चाहता हूँ कि तुम ये कहते हो कि 10 दिन जो है बस हुसैन हुसैन होने दो, बाकी कुछ ना हो। 10 दिन ही तो मिलता है जब हुसैन के पैगाम को नश्र करने का मौका मिलता है। यही तो मौका मिलता है जब अज़ादारों को अज़ादारी कैसे की जाती है, सीरत पे चला कैसा जाता है, करबला को पहुंचाया कैसे जाता है, यही तो मौका मिलता है। और उसमें भी आप कह रहे हैं कि इस मौके पे ये न पढ़ा करें, इस मौके पे ये न पढ़ा करें, बाकी महीने हैं। तो हुसैन का गम हमेशा है। अहले बैत से मोहब्बत के मामले में ये मत समझिए कि जब मस्जिद में आएंगे तो मोहब्बत में इजाफा होगा और बाहर गए तो मोहब्बत निकाल के गए, नहीं। ऐसे मुहिब्बे अहले बैत नहीं चाहिए अहले बैत को कि मस्जिद में आए तब तो ये अज़ादार हैं और ये मुहिब्बे अहले बैत हैं तब मातमदार हैं, बाहर गए तो चले गए। इमाम बारगाह में आए तब तो मुहिब्बे अहले बैत हैं, अज़ादार इमाम है, बाहर गए ये यहीं रख के चले गए। नहीं भाई, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। इमामत के मामले में, मोहब्बत और विलायत के मामले में एक सेकंड का लम्हा भी नहीं चाहिए जिससे आप दूर रहें। अगर एक सेकंड का लम्हा भी आपने अलग कर लिया तो आप गए, आप गए। आपको हर लम्हा मुहिब्बे हुसैन बनकर रहना है, आपको हर लम्हा अज़ादार इमाम बनकर रहना है। और वही लोग कामयाब हैं जो हुसैन के हर गम में शरीक हों। करबला वाले मदीने से चले, मक्के से चले, रास्ते भर मिलते रहे और बहुत से ऐसे थे, मौला हमारा घोड़ा ले लीजिए, तलवार ले लीजिए, पैसा दे देता हूँ, फौज भेज देता हूँ। नहीं चाहिए हुसैन को। हुसैन का साथ देना है तो आओ, तुम्हारा घोड़ा नहीं चाहिए, तुम्हारी तलवार, तुम्हारी फौज, तुम्हारा पैसा हुसैन को नहीं चाहिए। अगर हुसैन के साथ आना चाहते हो तो हुसैन का साथ दो। हुसैन के साथ देने का मतलब ये है कि अगर हुर के लश्कर को पानी पिलाना पड़े तो वहां भी पिलाएंगे। एतराज न करना मौला किसको पिला रहे हैं, नहीं, ये इंसानियत दिखलाएंगे। वक्त नमाज आ जाए तो नमाज पढ़ना होगा, वहाँ ये नहीं कह सकते मौला हम तो करबला के लिए चले हैं। नहीं, करबला की राह पे अगर चले हो तो इमाम वक्त के साथ साथ रहना है, इनकी मर्जी से ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी मर्जी से नहीं। अज़ादारी वही है जो इमाम के तरीक़े पे हो। कामयाबी अगर चाहते हो तो इमाम के तरीके पे। इमाम अपनी माँ का एहतराम बतला रहे हैं, माँ से मोहब्बत। वालिदैन का अपना ख्याल रखना। अगर तुम मौला की निगाह में कामयाब बनना चाहते हो तो वालिदैन का ख्याल रखना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही अपने वालिदैन का ख्याल रखें, हमारे भी वालिदैन हैं, आपके भी वालिदैन हैं। हम जवानी में हैं तो भी हमारे वालिदैन हैं, हम ज़ईफ़ी में आ गए तब भी हमारे वालिदैन हैं। ये सिर्फ बच्चों पे नहीं है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे की बस यही माँ बाप का कहना माने। इन नौजवानों पे भी है, इन जवानों पे भी है, इन बुज़ुर्गों पे भी है। इनके वालिदैन अगर हैं तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो। अपने माँ बाप का ख्याल अगर तुमने रखा तो इमाम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इमाम अगर ख्याल रख लें तो ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी है, दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी है। बस इसके लिए हमें आमादा होना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोनों रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। आज का नौजवान, ख़ास तौर से वो नौजवान जो शादीशुदा हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किलात हैं। जिसने ज़िंदगी भर पाला है, जवान किया है, बढ़ाया है, दुआ की है, मुनाजात की है कि मेरा बच्चा जवान हो जाए, बरसरे रोज़गार हो जाए, सारी दुआएं हो गई, इधर शादी हुई, इधर मुंह फेर लिया जाता है। ये वालिदैन की शराफत है जो अपने बच्चों की शरारत को बयान नहीं करते समाज में, अपने बच्चे के जुल्म को समाज में बयान नहीं करते, ये सब्र से काम लेते हैं।
یہ تحمل سے کام لیتے ہیں، یہ والدین کی محبت ہوتی ہے جو بچوں کے عیوب پہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن بچوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ والدین کے سامنے تمہیں اف بھی نہیں کہنا ہے، یہ 2 حرف کا الف اور فے، اف بھی نہیں کہنا ہے، جو کہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ والدین بولیں پانی لاؤ، فو ہم ہی ہیں، بیٹا یہ دوا لے آؤ، فو ہم ہی رہ گئے۔ یہ اف بھی قرآن نے منع کیا ہے۔ امام سے پوچھا کہ امام نے کہا اگر اس سے کم لفظ بھی کوئی ہوتا تو خدا استعمال کرتا، اس سے کم حرف کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا تو امام کی نگاہ میں تم بلند ہو جاؤ گے۔ ایک عالم زیارت پڑھ رہے تھے امام کی بارگاہ میں، روضے میں کھڑے تھے، زیارت پڑھ رہے تھے، خواب دیکھ رہے ہیں۔ آج وقت کم لینا ہے لیکن یہ پیغام مجھے پہنچانا ہے، اور جہاں تک کوشش ہوگی کروں گا۔ وقت کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک عالم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم حرم امام میں ہیں، روضے کے سامنے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے حرم میں وہ داخل ہوتا ہے اور مسکراتے ہوئے امام کو سلام کر رہا ہے، زیارت پڑھ رہا ہے۔ عالم بہت حیران ہوئے کہ ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں تو غمگین لہجے میں پڑھتے ہیں، اور یہ نوجوان ہے جو مسکراتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے وہ اہل بیت کی نگاہ میں بہت محترم ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تعلیمات اہل بیت پہ چل کر ہی کامیابی ہوگی۔ اگر یہ چاہو کہ تعلیمات کو ہم پامال کر کے کامیاب ہو جائیں تو تڑپتے رہو گے، کامیابی نہیں ملے گی۔ آج آپ کا تڑپنا نگاہوں میں ہمارے ہے۔ پہلے 8 گھنٹے کی جاب تھی، اب 12 گھنٹے کی ہے۔ پہلے 10,000 ملتا تھا، آج 30,000 پہ بھی مطمئن نہیں ہیں۔ آپ جتنا شریعت کو پامال کریں گے آپ پریشان ہوتے جائیں گے، اور آپ جتنا شریعت کو فالو کرتے جائیں گے، تعلیمات اہل بیت کو اپناتے جائیں گے، اتنا خوشحال زندگی آپ بسر کریں گے۔ یہ لکھ لیجئے۔ عالم نے خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے حرم میں امام میں داخل ہوا، مسکراتے ہوئے، زیارت مسکراتے ہوئے، پریشان ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے کہ یہ کون سا نوجوان ہے جس کی کوالٹی یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے زیارت پڑھ رہا ہے۔ شب جمعہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد زیارت پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ وہی نوجوان جس کو خواب میں دیکھا تھا وہ حرم میں داخل ہوا، مسکراتے ہوئے داخل ہو رہا ہے، اور مسکراتے ہوئے اس نے جو ہے زیارت پڑھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین۔ عالم اس کے قریب گئے، فوراً اس کو پکڑا، کہا بھائی ہمیں تم سے کچھ سوال پوچھنے ہیں، ہم نے تمہیں خواب میں دیکھا اور حقیقت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم جب حرم میں داخل ہو رہے تھے تو مسکراتے ہوئے آ رہے تھے، اور جب تم نے زیارت پڑھی تب بھی مسکرا رہے تھے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا عالم دین یہ آپ نے صرف یہی دیکھا کہ ہم مسکراتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے پڑھتے ہیں، جبکہ معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ کہا اس کے آگے کیا معاملہ ہے؟ کہا جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا امام ہمارے استقبال کے لیے آتا ہے، ہمارا امام جب ہمارے استقبال کے لیے آتا ہے تو میں مسکراتا ہوں، اور ادھر سے میں مسکراتے ہوئے امام کو سلام کرتا ہوں، ادھر سے امام مسکراتے ہوئے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں جو میں سنتا ہوں۔ ہم اور آپ بھی زیارت امام پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مجلسوں کے بعد کرتے ہیں، نماز کے بعد کرتے ہیں، صبح اٹھ کے کرتے ہیں، سونے سے پہلے کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس انتظار میں نہیں رہتے کہ ہمیں جواب سلام آ جائے۔ ہمیں تو بڑی جلدی ہوتی ہے نا کہ نماز ختم ہوئی فوراً بھاگو، سلام کیا، جواب کا انتظار کبھی نہیں کیا۔ وہ جوان کہتا ہے جب ہم امام کو سلام کرتے ہیں تو میرا امام مجھے جواب دیتا ہے، میں سنتا ہوں، اسی لیے میں بھی مسکراتا ہوں، میرا امام بھی مسکراتا ہے۔ عالم طلب کے بھائی بتاؤ کام کیا تم نے کیا ہے؟ نماز ہم نے بھی پڑھی، تم نے بھی پڑھی، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، تم بھی رکھتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ وہ کون سا کام ہے جس نے تمہیں اتنا بلند کر دیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ آغا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر شب جمعہ امام کی زیارت کے لیے آتا ہوں اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو لاتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، ایک منزل
एक शब जुमा बाप को लाता हूँ, दूसरी शब जुमा माँ को लाता हूँ। मैंने नंबर लगा रखा है, मेरे पास सवारी नहीं है, बस मैं यही करता हूँ कि एक शब जुमा इन्हें, एक शब जुमा उन्हें। और एक मरतबा ये हुआ कि मैं अपने बाबा को लेकर चलना चाहता था कि बारिश का ज़माना था और आंधी तूफान चल रहे थे। एक मरतबा मेरी माँ ने कहा, बेटा मेरी भी तमन्ना है कि मैं भी ज़ियारत के लिए जाऊँ। कहता है मैंने फ़ौरन फैसला लिया और मैंने कहा मादरे गिरामी तैयार हो जाइए। मैंने अपनी माँ को कांधे पे बिठाया, बाप को घोड़े पे बिठाया, सफ़र इमाम के लिए निकला। का जब सफ़र इमाम के लिए निकला और जैसे ही रौज़ा हुसैन में दाखिल हुआ, देखा मेरा इमाम मेरे इस्तकबाल के लिए आ रहा है। नौजवान कहता है जब मैंने अपने माँ बाप की आरज़ू को पूरा किया है और उन्हें ज़ियारत कराई है तो मेरा इमाम मेरे इस्तकबाल के लिए आता है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हुसैन की निगाह में अपने रुतबे को बुलंद करना चाहते हो तो अपने वालिदैन का ख्याल रखना। करबला यही बतलाती है, इमाम यही बतलाते हैं। जिस इमाम का ताबूत उठाना है उस इमाम ने यही बतलाया है। बस अज़ादारान हुसैन, वक्त की नज़ाकत ये है कि मजलिस को जल्दी तमाम किया जाए। चंद जुमले मसाइब के पेश करना चाहता हूँ कि अज़ादारों, जिस इमाम का ताबूत उठाने जा रहे हैं ना, ये इतना गरीब इमाम है, इतना मजलूम इमाम है कि इसे पे दिल खोल के रोइएगा, इसलिए कि अली भी मजलूम थे लेकिन आज नजफ में जाकर ज़ियारत आराम से पढ़ सकते हैं। मौला अली की अज़ादारी नजफ में जाके आराम से कर सकते हैं। मौला अब्बास के रोज़े में जाके आप अज़ादारी आराम से कर सकते हैं। मौला हुसैन की बारगाह में उनकी बारगाह में पहुँच के अज़ादारी आराम से कर सकते हैं। मौला सज्जाद ऐसे मजलूम है कि जहाँ पे खड़े हो के आप दिल खोल के अज़ादारी नहीं कर सकते। हुसैन का रोज़ा मिलेगा, अब्बास के रोज़े मिलेंगे, सज्जाद का रोज़ा न मिलेगा। हर जगह दिल खोल के अज़ादारी हो जाती है लेकिन सज्जाद की कब्र आज भी वीरान है। ए अज़ादारों, सैयद सज्जाद जब भी रोते रहे, पानी को देखा तो रो दिए, खाना को देखा तो रो दिए। उन नौजवानों को मेरा सलाम जिन्होंने नियाज़ हुसैन रखी है, उन नौजवानों को मेरा सलाम जिसने सबीलें लगाई हैं। अरे यही खाना और पानी तो था कि सज्जाद को जिंदगी भर तड़पाता रहा। जब खाना आता था, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा भैया। ए अज़ादारों, सज्जाद का वक्त आखिर है, सज्जाद का वक्त आखिर है। ज़्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, वक्त तमाम कर रहा हूँ। सज्जाद का वक्त आखिर था। अपने बेटे इमाम बाकिर को बुलाया, कहे बेटा बाकिर, करबला सुनाओगे, तुमने करबला में क्या देखा? तो इमाम ने फरमाया, इमाम बाकिर ने फरमाया, बाबा मैंने देखा कि मेरा दादा मेरे चचा का लाशा लाया रो रहा है। बाबा मैंने देखा मेरा दादा मेरे चचा कासिम की लाश के टुकड़े लाया रो रहा है। हुसैन का नवाज रोते रहे, सज्जाद रोते रहे। एक मरतबा इमाम बाकिर ने कहा, बाबा मैंने देखा जब शाम गरीब आई, जालिमों ने न देखी अनी से खुबियों की चादरें ले ली। बस ये सुनना था, सज्जाद की रूह बर्बाद कर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।